ایک لڑکے کی آپ بیتی۔ لڑکیوں کی شادیوں میں تاخیر کی وجوہات۔ وہ کہتا ہے کہ میری عمر 20 سال تھی، میں BA کا طالب علم تھا، میرے استاد اور محسن کی عمر 50 سال تھی، میں ان کے ساتھ مل کر مویشیوں کا بیوپار اور کھیتی باڑی کرتا رہتا تھا، ہم بزنس پارٹنرز ہونے کے ساتھ ساتھ ہم راز تھے اور ان کے گھر میں میری حیثیت بیٹے کی سی تھی، انہوں نے ہی مجھے بائک اور ٹریکٹر وغیرہ چلانا سکھایا، ان کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ پہلے بیٹے کا رشتہ دیکھنے کے لیے اپنی اہلیہ کے ہمراہ پہلے ہی دن کہیں گئے تو لڑکی کو آنکھ اٹھا کر دیکھے بنا 500 روپے دے آئے اور کہہ آئے کہ ہمیں رشتہ پسند ہے۔ آنٹی کو لڑکی پسند نہ تھی، ان کے مطابق ان کا گھر بھی اتنا اچھا نہ تھا، عمر بھی لڑکے سے زیادہ تھی۔ اس بات کو لے کر بہت احتجاج ہوا، مگر میرے دوست نے ان کی اور اپنی سب بیٹیوں کی ایک نہ سنی اور بیٹے کی شادی وہیں کر دی۔ اللہ نے 2 چاند سے پوتے بھی دے دیے۔ بیٹے پر بھی آفرین ہے کہ باپ کے فیصلے کو دل و جان سے قبول کر لیا۔ دوسرے بیٹے کی بار بھی ایسا ہی ہوا، ان کی اہلیہ نے کہا کہ آپ یہاں شادی کریں گے تو میں خودکشی کر کے جان دے دوں گی۔ انہوں نے کہا کہ دیر نہ کرو اس کام میں کسی کی بیٹی کو رد نہیں کر سکتا، تم پہلے معلوم کرتی، اب جو ہے قبول ہے۔ کسی کے گھر جا کر دھی رانی میں نقص نکالنا مجھ سے نہیں ہوگا، میرے گھر 4 بیٹیاں ہیں، ان کو بھی رد کیا جائے گا۔ احتجاج حد سے بڑھ گیا کہ اس بار بھی لڑکے اور لڑکی کی عمر میں فرق تھا اور لڑکا لڑکی سے کافی خوبصورت تھا۔ خواتین کی باتوں کو نظر انداز کر کے شادی کر دی گئی۔ اللہ نے 2 بیٹے 1 بیٹی عطا کی۔ ہر کسی یعنی محلے کی خواتین نے بہوں کے نام رکھے اور ان دونوں شادیوں کو مس میچ قرار دیا، مگر دونوں لڑکے اپنے باپ کے فیصلے پر خوش ہیں اور کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ بیٹیوں کی شادی کی باری آئی، میں ان کے گھر ایسے ہی جاتا تھا جیسے اپنے گھر آتا ہوں۔ آپ میری بات پر اگر یقین کر سکیں تو کریں۔ بڑی آپی کا جس دن رشتہ ہوا میں کہیں گیا ہوا تھا، زندگی میں پہلی بار جو فیملی دیکھنے آئی پسند کر گئی، باقی تو میری تینوں بہنوں کو دیکھنے جب مہمان آنے ہوتے ہیں تو میں وہیں ان کے گھر ہی ہوتا ہوں۔ 5 منٹ میں ہی مہمان کہہ دیتے تھے کہ ہمیں بیٹی پسند ہے اور چاروں کو ہی جو دیکھنے آئے بیاہ کر لے گئے۔ ان کی طرف سے بھی بہت نکتہ چینیاں نہ کی گئیں۔ الحمدللہ میری چاروں بہنیں اپنے اپنے گھروں میں بے حد خوش ہیں، سب کے پاس بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں۔ میں سب کے سسرال کئی بار گیا ہوں کہ ان کی شادیوں میں سارا انتظام میں ہی تو سنبھال رہا ہوتا تھا، تو ان کے سارے سسرال والے جانتے ہیں۔ میرے دوست نے اپنے 2 بیٹوں اور 4 بیٹیوں کی شادی 20 سال کے اوپر نیچے عمر میں کی تھی۔ اس ایک گھر کی مثال میں سیکھنے والوں کے لیے بے شمار سبق ہے۔ میرے دوست نے مجھے چند سبق پڑھائے تھے، وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ میرے بیٹے، کبھی بھی اپنے دوست کی بہن کو گندی نگاہ سے نہ دیکھنا، یہ چیز تمہیں تمہاری اپنی نظر میں نکاح کر دے گی۔ اسے وہی عزت اور احترام دینا جو اپنی بہن کو دیتے ہو۔ غیرت مندوں میں شمار کیے جاؤ گے، پرے پنچایت کے بندے بنو گے۔ تم استاد بننا چاہتے ہو تو اپنی شاگردوں سے عاشقی نہ لڑانا، نہ اپنی کسی شاگرد سے شادی کرنا، بڑا نام کماؤ گے۔ اپنے ماں باپ سے کہنا کہ کسی کی بیٹی کو رد کر کے نہ آئیں، رد کرو گے تو تمہاری بہنیں رد کی جائیں گی۔ اچھی طرح ہوم ورک کر کے رشتہ لے کر جائیں، نہ کہ رشتہ دیکھ لیں، اور تمہارا رشتہ طے کرنے کا اختیار اپنے دادا، والد یا چھوٹے بھائی کو دینا۔ رشتے ناتے مرد ہی جوڑا کرتے تھے اور یہ کام تھرڈ پارٹی ہی اپنی ثواب دیدی اختیارات پر کیا کرتی تھی۔ وہ لوگ بڑے زمانہ شناس ہوتے تھے۔ یہ کام جب سے خواتین نے آل ان آل سنبھالا ہے تو ہر تیسرے چوتھے گھر میں بیٹی شادی کے انتظار میں ہے، شادی کی عمر سے گزر چکی ہوئی ہے۔ یہ رشتہ دیکھنا کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی بیٹیوں کو دیکھنے کون جاتا ہے؟ رشتہ تو بیٹی والے دیکھنے آتے ہیں۔ میرے دوست کا دور یہ تھا، وہ اس سے نہ نکل سکے۔ وہ کہتے تھے کہ بیٹی کا تو رشتہ لے کر جایا جاتا ہے، ان کی نظر میں بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنے جانے والے لوگ اور پھر بیٹیوں کے نام رکھ کر رد کر دینے والے لوگ اللہ کی بارگاہ میں گناہگار ٹھہرتے ہیں۔ ان کے مطابق 20 سال سے لے کر حد 25 سال کی عمر میں بیٹے کی شادی کر دو، وہ ایڈجسٹ ہو جائے گا، اس کے بعد یاریاں لگائے گا، پرفیکشن میں جائے گا، جو ملے گی نہیں تو اول شادی
شادی میں تاخیر ہوگی اور ہوگی بھی تو بیوی سے گھل مل نہیں سکے گا کہ پہلے ہی درجن بھر سہیلیوں کا نشہ کر چکا ہوگا۔ پوسٹ میرٹل افیئرس میں بھی جائے گا کہ 30 تک جا کر لڑکا بہت سیانہ ہو چکا ہوتا ہے اور شادیوں یا ایک بیوی ایک معشوق والی نفسیات بننے لگتی ہے۔ ٹائم سے شادی ہوئی تو ایسی نفسیات کم بنتی ہے، اور ہم لڑکے ہیں نا، قسم سے اکثریت میں ہمیں سسرال کے کچے پکے گلی یا ٹاؤن والے گھر کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، نہ ہمیں ان کے گھر میں موجود لڑکی کی زیادہ بہنوں کی ٹینشن ہوتی ہے، نہ ہی ہم جہیز لینے کی نفسیات رکھتے ہیں۔ ہم تو شادی پر کھانا بھی خود دینا چاہ رہے ہوتے ہیں، ایک کمرے کا سامان خود بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں، لڑکی کو سادگی سے لانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اپنا اور مخالف پارٹی کا خرچ کم سے کم کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں، یعنی یہ دولہے کی نفسیات ہوتی ہے۔ مگر ایسا کچھ بھی ہم کر نہیں پاتے، کیونکہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، پھپھیاں، خالائیں، مامیاں ان سب باتوں میں ٹانگ اڑا لیتی ہیں اور ایسی بہو لانے کی دوڑ میں شامل ہو جاتی ہیں کہ جسے سارا خاندان دیکھے اور دیکھتا ہی رہ جائے۔ قد، رنگ، فیملی سائز، تعلیم، مکان کی بناوٹ اور نہ جانے کتنے انتہائی بے وقوفانہ اور جاہلانہ اعتراض لگا کر ہماری خواتین لڑکیوں کو رد کرتی ہیں۔ ایک عورت بڑے فخر سے بتا رہی تھی کہ ماسٹر صاحب سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، ان کے گھر کے آگے خالی پلاٹ میں مویشیوں کے گوبر کا ڈھیر لگا ہوتا تھا، میرا بیٹا وہاں بو سونگنے جاتا۔ میں نے کہا کہ چاچی اسے ٹریکٹر لا کے اتوں روڑی چک دیاں کے وہ پلاٹ اسی آپے خریداں گے، پھر کیا خیال ہے؟ اپنا سامنا لے کر رہ گئی۔ اس بی بی نے پنجاب کا کوئی ضلع ہی شاید چھوڑا ہو، کہنا تو نہیں چاہیے مگر اپنا بیٹا کوئی خاص نہیں تھا۔ خواتین کو میری باتیں یقیناً ناگوار گزریں گی، اور خصوصاً وہ آنٹیاں جو کئی سال سے بیٹے کا رشتہ تلاش کرنے کا تماشا لگائے ہوئے ہیں، اپنے چند مکھن کا منہ دیکھ کر کسی کی دھی بہن کا نام رکھا کریں اور اپنے گھر بیٹھی شہزادیوں کی عقلیں اور شکلیں بھی دیکھ لیا کریں۔ وہ کوئی حلیمہ سلطان نہیں ہے، جو آپ کرتی پھر رہی ہیں نا وہی کل کو بھگتیں گی بھی۔ اور لڑکوں سے بس ایک بات کہوں گا کہ میرے ویرو، زندگی لڑکی کی جاب اس کے گورے رنگ، تیکھے نئے نقشوں اور خوبصورتی کے ساتھ اچھی نہیں گزرتی، اس کی تعلیم و تربیت، اس کا خاندانی ہونا، اس کا باشعور ہونا، اس کا گھرداری اور نئے گھر میں آ کر اپنا انٹرسٹ پیدا کرنا ہی اس کے گن ہوتے ہیں۔ ایک آخری بات کہ بہو سے کل کو لگانا تو بیر ہی ہے نا، اس کے کھانے پینے، نہانے، کپڑے پہننے، ہنسنے، رونے، سونے، جاگنے، بات کرنے، آٹا گونتے ہوئے ہلنے میں بھی نکالنے تو نقص ہی ہے نا، پھر اتنا سیاپا کیوں اپنی جان کو ڈالا ہوا ہے؟ یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر ضرور کیجیے گا۔ یہ تحریر خطیب احمد کی تھی جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔